لیکن آپ یہ جو باتیں دو تین آپ نے کر دی نا، قوم کو بے حیا جھوٹا یہ وہ کہہ دیا اور کھلے عام کہہ دیا، اور ساتھ میں آپ بات کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں جاوید چودھری کے پروگرام میں کہ نہیں جی وہ کسی کی غیبت یا کمی کو کہنا وہ وہ غیبت ہوتی ہے کسی کی کمی کو کہنا، اور وہ حرام ہے کسی کے بارے میں اس طرح کہنا، وہ کسی کو جھوٹا کہنا کسی کے منہ پہ. تو آپ نے منہ پہ ہی کہا نا، ساری دنیا نے سن لیا، یہ منہ ہی ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ ہر ایک کے گھر جا جا کے آپ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. وہ تو ٹی وی پہ کہہ دیا تو سب کو کہہ دیا، وہ منہ پہ ہی ہو گیا. تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت ظلم آپ نے کیا ہے کہ اس شخصیت، اس عظیم شخص کا نام، میں پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ پارٹی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ دین، کیونکہ آپ عالم دین ہے، یہ اس میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں دین کا کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے. اور جو لوگ آج اکا دکا جھوٹے لوگ جو کہتے ہیں نا، جن کو سمجھ ہی نہیں کہ بھٹو صاحب نے وہ پریشر میں کیا تھا، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ سامنے پھانسی کا تختہ تھا اور بھٹو صاحب نے پریشر نہیں لیا تھا، جان دے دی تھی اصولوں پہ. تو اس وقت بھٹو صاحب پریشر میں آ جاتے. بھٹو صاحب اصول پہ چلتے ہیں، پریشر نہیں، عوام کی بات مانتے ہیں. کوئی جلسے میں کسی جگہ پہ کہیں بھی کسی بازار میں کوئی ہاری، کوئی مزدور، کوئی چھوٹا سا ایک عام شخص بھی اٹھ کے بھٹو صاحب پہ سوال کرتا تھا تو وہ مسئلہ حل کرتے تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پریشر میں آ جاتے تھے، اس کی بات سنتے تھے، مسئلہ حل کرتے تھے. یہی بھٹو صاحب نے دین کا مسئلہ حل کیا، عوام کو بٹھایا اور باقاعدہ اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئی. قادیانیوں کا لیڈر بھی آیا اور پارلیمنٹ میں ہوئی. مولانا شاہ احمد درانی صاحب کو اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کر، جنت کا اعلیٰ ترین مقام، کہ انہوں نے یہ ادھر سے دلائل دیا. اور پارلیمنٹ میں یہ پتہ نہیں 17-18 دن یا کتنے میں دن بھول گیا ہوں، یہ چلی بات. پھر جا کے کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا، یہ بلڈوز نہیں ہوا. تو لوگ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب آ کے پریشر میں. بھٹو صاحب کو جب جان بچ رہی تھی اس وقت پریشر میں نہیں آئے. تو یہ بہت بڑا ظلم کیا آپ نے مولانا صاحب. میں بات کو ختم کروں گا اور یہی کہوں گا کہ آپ نے جو ہے نا یہ معاملات بڑے خراب کر دیے ہیں. آپ نے کریڈیبلٹی بھی جو ہے نا وہ بھی کچھ ایسے کر دی کہ اب لوگ سوچیں گے کہ مولانا طارق وہ یہ تو وہ ہے جی، وہ جو عمران نیازی، وہ جی عمران نیازی، وہ جی اس نے زنا بھی کیا ہے، وہ جی اس نے جوا بھی کھیلا ہوا ہے، وہ جو اس کے فارن فنڈنگ کے کیسز بھی ہیں، وہ جی اس نے اپنی پراپرٹی کاغذات میں جو ہے نا گوشواروں میں نہیں شو کی تھی، جھوٹ لکھا تھا. اور وہ جی وہ میڈیا کو قدغن لگا کے وہ جھوٹ یا سچ سامنے نہیں آنے دیتا، تو یعنی کہ جھوٹ ہی چل رہا ہے نا. تو پھر اور بھی بہت ساری باتیں، وہ جی چور ڈاکو عمران کے ساتھ، یہ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، یہ اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. تو پھر آپ کو اس طرح ایسوسیٹ کریں گے لوگ. اور آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں، سن لیا ہوگا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کل سے. اور آپ کو کل آپ نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی سوشل میڈیا بنا دیا تھا. تو خدایا آپ قوم سے معافی مانگیں ان دو باتوں پہ کہ قوم کو آپ نے کیوں کہا، یہ معافی مانگے، دل آزاری کیا آپ نے. اور بھٹو شہید کے بارے میں بالکل یہ آپ کیٹیگوریکلی الفاظ کے یہ بالکل صحیح کہیں کہ اس بندے نے جو کام کیا، اس عظیم شخصیت نے، یہ کہیں. مجھے لگتا ہے آپ نہیں کہیں گے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے ارد گرد قادیانیوں کا جو ہے نا نیٹ ورک ہے. لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا مولانا صاحب. یہ نہیں ہے کہ میں آج بات کر کے ہٹ کے ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں صرف یہی بات کروں گا، میں اپنی مہم چلاؤں گا. یہ آزاد کشمیر میں 1.5-2 سال پہلے قادیانیوں کو کافر نہیں قرار، غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے. اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے مہم چلائی تھی. آزاد کشمیر کے اس وقت کے منسٹرز، صحافی، جتنے بھی لوگ تھے، میں نے ان کو یہ میسج بھیجا. ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگ گئی تھی اور ان میں سے 70-60% لوگوں کو نہیں پتا تھا. پھر موو چلی، سارا کچھ ہوا. پھر جو پیپلز پارٹی نے تو پاکستان میں تو کیا ہوا تھا، یہ جب ان کی حکومت چلی گئی، پھر ابھی جو تازہ حکومت ہے انہوں نے آ کے اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. تو مولانا صاحب حصہ ڈالتے ہیں ہم اپنا. یہ نہیں تھا کہ میری وجہ سے ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے تسلی ہے کہ میں نے اس میں حصہ ڈالا اور اب بھی حصہ ڈالوں گا، انشاءاللہ ڈالوں گا. آپ کا بے حد احترام آپ کے چاہنے والوں کا، ہم بھی آپ کے چاہنے والوں میں ہیں. لیکن جو آپ نے کیا، آپ کے جو ہم سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں وہ بھی آپ سے ہٹ جائیں گے. تو آپ یہ پلیز دین کی خاطر اور انسانیت کی خاطر خود سچ بولیں. دوسروں کو تلقین کر رہے ہیں، خود سچ بولیں. آخری میں نے کہا تھا جو میرا اس دونوں حصوں کا جو میرا زندگی کا بھی اب میں سمجھتا ہوں اور دنیا کو بھی سمجھتا ہوں، وہ 2 شعر سنا کے اجازت لوں گا کہ نہ میں شیر
نہ پا چھٹاکی نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہوواں ونج رتیاں تلاں او وی پوری نہ ہی ہوں وزن تول پورا ونج ہوسی باہو جداں ہوسی فضل الہی اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگے اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگے اور اللہ تعالیٰ سے بس ہر ایک کے لیے خیر مانگے انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا اور اس وقت